माँ के पेट में जब कंसीवमेंट हुई, इस बाहर की बॉडी के साथ साथ एक और बॉडी इस बॉडी के अंदर, एग्जैक्टली सेम पैटर्न, एक और बॉडी हमारे बदन के अंदर है। इस बॉडी को बहुत से लोग रूहानी जिस्म कहते हैं, कोई इसको इथरिक बॉडी कहता है, कोई एस्ट्रल बॉडी कहता है। ये बॉडी भी हमारे बदन के अंदर है, बढ़ती रहती है। 22-24 बरस की उम्र में जब इंसान बढ़ के स्टॉप हो जाता है, यानी उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, तो ये बॉडी जो एस्ट्रल बॉडी है वो उधर ही स्टॉप हो जाती है, फिर ये बढ़ती नहीं। आदमी मोटा हो जावे तो भी ये मोटी नहीं होती, आदमी बूढ़ा हो जावे तो ये बूढ़ी नहीं होती। इसी तरह से इसका सिलसिला चला रहता है। मैंने ये थोड़ी सी बातें कही हैं। मौलाना हजर इमाम 45 में जब इधर से सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह की बात करता हूँ, हमारे इस जमात खाने के नांदी करने वाले हसन अली नांदी वाला, आप बहुत तो लोग उनको जानते होंगे। मौला के साथ फरमान सुनाया करते थे क्योंकि बड़ी आवाज थी। मौला एक दिन गोल्फ खेल के आए, इधर वाड़ी के जमात खाने के बाहर मंडप लगाया था। मौला आके बैठे ऊपर, माता सलामत साथ थी। दुनिया भाने मौला रिलैक्स और खुश थे। मजीद खान को कहा मेरे बूट बदलो, तो मजीद खान क्योंकि गोल्फ कैप थे साहब, सीधा खेल के उधर से वापस आए थे, यहाँ सीधा चेंज नहीं किया। हसन अली को कहा मेरी दुआ सीख दो। जदी नांदी वाले ने दुआ सीखी। हजरत मौलाना सलामत दातार फरमाइनता खाना वदा। दूसरा फरमान देखो, रसूलुल्लाह फरमाया है कि जन्नत के अंदर कोई बूढ़ा नहीं होगा। हजरत मौलाना धनी सलामत दातार फरमाइनता कि जन्नत में कोई बूढ़ो नहीं हुए। बूढ़े लोगों का मुंह जरा पड़ गया और मौला सबको वॉच करते थे। फिर रिपीट किया, रसूल अकरम फरमाया कि जन्नत के अंदर कोई बूढ़ा नहीं होगा। यानी कि जो बूढ़े थे वो ये समझने लगे कि हम तो जन्नत में जाने वाले नहीं हैं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने फिर कहा कि जन्नत में सब जवान जाएंगे, तो बूढ़े और भी नाराज हो गए। तब मौला हंसने लगे और फ्रेंच में माता सलामत के साथ कुछ बात की तो माता सलामत हंसने लगे। मौला फरमाते हैं देखो, नबी करीम का ये फरमाना कि जन्नत में सब जवान जाएंगे, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, उसका मतलब यह है कि अगर बूढ़ा आदमी गुजर जाएगा तो उसका जवान बदन जन्नत में जाएगा। अब ये जवान बदन, ये बदन जो मैंने आपको समझाया कि एस्ट्रल बॉडी जो है वो हमेशा जवान ही रहेगी। आदमी बूढ़ा हो जाएगा मगर हमारी वो जो अंदर की बॉडी है वो जवान ही रहेगी। जब हमारी मौत होती है तो मौत की कंडीशन इस तरह होती है कि खुदा ताला फरिश्ते भेजता है। 2 फरिश्ते आते हैं। खुदा फरमाता है कुरान में कि मेरे बंदों के पास जो फरिश्ते आएंगे वो खूबसूरत फरिश्ते होंगे कि तुम उसको देख के खुश हो जाओगे और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाओगे। मगर जो काफर हैं, फरमाया उनके पास मेरे जो फरिश्ते आएंगे वो बड़े भयानक और डरावने, ड्रेडफुल होंगे कि उसको देख के ही इंसान का मूत्र निकल जाए। अब जब हमारे वक्त आता है मौत का, तो पीर ने उसका हमें वो तरीका बताया है कि मौत का सिस्टम क्या है। पहले लीदा को एवीरा नवा जरा वाजा पछी लीदू काया के रो हंसा ओ प्राणिया आराधो। पहले कोट लिया, कोट किले को कहते हैं। ये हमारी चेस्ट है, ये कोट है। ये कोट उसने पहले लिया, सांस पकड़ लिया, फेफड़े बंद हो गए, फेफड़े बंद हो गए, हार्ट बंद हो गया, हार्ट बंद हो गया, लहू का रनिंग बंद हो गई, सर्कुलेशन। 9 दरवाजे बंद हो गए, आंखें खुली हैं, दिखता कुछ नहीं, सुनाओ तो सुनता कुछ नहीं, 9 दरवाजे बंद हो गए। अच्छी रीदू काया के रोहन, हमारे अंदर जो जीव है, काया का जीव, रूह तो पाक है, रूह है वो नूरानी चीज है, रूह को मौत नहीं, रूह को कुछ नहीं, वो एटर्नल है,
ہمیشہ سے رہنے والی ہے، اگرچہ روح خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اپنی روح میں سے، مگر روح ہے ہماری موت کے بعد روح ہمیشہ رہتی ہے۔ جیو جو ہے جس کو ہم لائف فورس کہتے ہیں، اس کا اینڈ ہوتا ہے، تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ انسان کا ہارٹ بند ہو گیا، پھیپھڑے بند ہو گئے، یہ 9 دروازے بند ہو گئے، پھر بھی اندر جیو رہتا ہے جب تک کہ اس کا اکاؤنٹ نہ ہوئے۔ اس میں 1 منٹ بھی لگے، 1 دن بھی لگے، 10 دن بھی لگے۔ بعض دفعہ تو انسان قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کا حساب کتاب چالو ہوتا ہے۔ جیو جب تک اندر ہے حساب جاری ہے۔ اعلیٰ درجے کے جو مومن ہیں، یہاں موت ہوئی، جیو باہر نکلا، اصل مکان پہ چلا گیا، فرسٹ کلاس کا پیسنجر تھا، اس کو ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو تو VIP ٹریٹ ملی اور وہ چلا گیا۔ ٹھہرنے کی بات تو اس کی ہے کہ جس کا سامان بہت زیادہ ہے، اس کو ٹھہرنا پڑتا ہے، کسٹم کلیئر کرنا پڑتا ہے، پھر تب کہیں جا کے باہر نکلے۔ کبھی کبھی تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے پلین اترنے کے بعد۔ اسی طرح سے وہ لوگ کے جو ظالم ہیں، وہ لوگ کے جو گنہگار ہیں، جنہوں نے بہت سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، بچوں وہ ایسے پھانسیں گے کہ بات چھوڑ دو۔ تو اس طرح سے ان کا جیو، اچھا ابھی جیو کو باہر نکلنا ہے نا، تو ہمارے 9 دروازے ہیں جو نبی اور پیغمبر اور امام ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا میں گزر جاتے ہیں۔ 1,24,000 نبی آئے، ہمارے بہت سے امام آئے، بہت سے پیر تھے، ایسی جو روحانی اور نورانی ہستیاں ہیں، ان کا جیو یہ اوپر کے جو 10واں دوار ہے ادھر سے نکلتا ہے، اور روح بھی نکلتی ہے ادھر سے، اور جیو بھی اوپر نکل جاتا ہے، اور اس طرح جاتا ہے کہ جیسے مکھن میں سے بال کھینچ لو۔ تو اس طرح سے ان کا جیو، اچھا ابھی جیو کو باہر نکلنا ہے نا، تو ہمارے 9 دروازے ہیں جو نبی اور پیغمبر اور امام ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا میں گزر جاتے ہیں۔ 1,24,000 نبی آئے، ہمارے بہت سے امام آئے، بہت سے پیر تھے، ایسی جو روحانی اور نورانی ہستیاں ہیں، ان کا جیو یہ اوپر کے جو 10واں دوار ہے ادھر سے نکلتا ہے، اور روح بھی نکلتی ہے ادھر سے، اور جیو بھی اوپر نکل جاتا ہے، اور اس طرح جاتا ہے کہ جیسے مکھن میں سے بال کھینچ لو۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو مومن بالکل مومن ہے، خدا کے عاشق ہے، خدا ان سے پیار کرتا ہے، ان کی جیو آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے مکھن میں سے بال نکل گیا۔ مگر جو کافر ہیں، یہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ جو کافر ہیں، گنہگار ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ریشم کا ایک کپڑا لے کے کانٹے والی جھاڑی کے اوپر ڈال کے اس کو کھینچو تو اس کے تار تار جدا ہوتے ہیں۔ فرمایا اس طرح اس کا جیو بڑے دکھ سے نکلے گا۔ اب نبیوں اماموں کی بات چھوڑ کے جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، وہ جب گزر جاتے ہیں تو آنکھوں کے رستے ان کی موت ہوتی ہے۔ اس سے نیچے درجے کے جو ہوتے ہیں تو ناک میں سے ان کی موت ہوتی ہے۔ اس سے نیچے درجے کے ہوتے ہیں، منہ کھلا ہوا نکل گئی۔ اس سے نیچے کے درجے ہیں تو وہ کان میں سے ان کی جیو نکلتا ہے، اور جو بہت ہی لو کلاس کے گنہگار ہیں، وہ پاخانے اور پیشاب کی جگہ سے ان کا جیو نکلتا ہے، اور بہت بہت پینفل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اگر موت کے وقت ہم نے خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اس آخری گھڑی بھی رسول اکرم اس کی شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں، میں ان کو پیار کرتا ہوں۔ اور ہماری جماعت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جب موت آنے والی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں میرا ٹائم ابھی تھوڑا ہے، فلاں ٹائم پہ جاؤں گا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ بچوں کو کہتے ہیں دیکھو ابھی مولا مجھے لینے آیا ہے۔ ایسے اعلیٰ درجے کے مومن ہیں کہ جن کو خود مولا لینے کے لیے آتے ہیں، شاپیر لینے آوے، اعلیٰ درجے کے فرشتے آوے، جیسے کہ خدا نے کہا کہ میرے مومن جب یہ ہوتے ہیں میرے بندے تو ان کے پاس میرے خوبصورت فرشتے جاتے ہیں، ان کے لیے تو VIP ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور چلے جاتے ہیں۔ جب انسان کا جانے کا وقت آتا ہے وہ لوگ
کہ جو اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں وہ سوئے ہیں، موت ہوئی، اندر سے وہ باڈی نکلتی ہے جس کو ہم ایسٹرل باڈی کہتے ہیں. یہ ایسٹرل باڈی میں جیو بھی ہے، اس ایسٹرل باڈی کے اندر من بھی ہے جو انٹیلیجنس ہے، اور روح بھی ہے. یہ جیو اپنا حساب دیتے ہیں، اور حساب جب ہو جاتا ہے تو پھر جیسا ان کو حکم ہوتا ہے ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خدا بعض سرٹن ٹائم تک اس دنیا میں ان کو رہنے دیتا ہے، اور وہ اس ایٹماسفیئر میں، یعنی دنیا کے ارد گرد 300-350 مائل کے ایریا تک ہماری دنیا کا یہ ایٹماسفیئر ہے. اور اس ایٹماسفیئر کے پاس ہی اوزون کی وہ لیئر ہے کہ جو لیئر زمین کو بچاتی ہے ان الٹرا وائلٹ ریز میں سے کہ جو سورج میں سے نکلتی ہیں. اور ہم انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس اوزون کی لیئر کو پنچر کر دیا ہے، اس لیے ساری دنیا کا جو ویدر بیلنس ہے نا، کلائمیٹک بیلنس چینج ہو گیا ہے. یہ جو روحانیاں ہوتی ہیں جن کو ابھی تک یہاں ڈیٹین کیا گیا ہے وہ عبادت کرتی ہیں اور عبادت گاہوں میں آتی جاتی ہیں. میں نے آپ کو عرض کی شروعات میں ہی کہ وہ روحانیاں کہ جو اس وقت جماعت خانے کے اندر ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں. یہ روحانیاں اپنے اپنے عقیدے اور اعتقاد ایمان کے حساب سے، اگر ہندو ہیں تو مندر میں، اور مسلمان اپنی مسجد میں، کرسچن اپنے چرچ میں یہ روحانیاں وزٹ کرتی ہیں. ہماری اسماعیلی روحانیاں جماعت خانوں میں آتی جاتی ہیں.